اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی، عبادت میں صوم۔ جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم، اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے، رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، لوٹو مارو اور بھاگو۔ اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا، لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ۔ کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے، خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھٹنے میں، گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی۔ تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے، اگر یہی ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا، تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا، لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا۔ وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے، تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتداءً مہینے میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا، قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا۔ جیسے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا، لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے دیا ہو وحی خفی کے ذریعے سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہے وہ سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی۔ بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں، اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ علی الاطلاق تھا یہ۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے، کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا۔ عام طور پر صحت مند شخص جو مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی۔ یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں، اور بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اعتماد ہو گیا، اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر، لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے۔ اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔
بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔